اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے اندر بہت سی خوبیاں رکھی ہیں. 600 سال سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خلافت عثمانیہ کے ذریعے سے آدھی دنیا پر حکومت عطا فرمائی. جو خلافت عثمانیہ والی حکومتیں آج 60-70 حکومتوں میں بڑھ گئی، بانٹ دی گئی دشمنوں کے ذریعے سے. خلافت عثمانیہ پوری مسلمانوں کی دھاک پوری دنیا کے اندر، دشمن سر اٹھا نہیں سکتا تھا. یورپ جب زندہ بھی نہیں ہوا تھا، جہالت میں زندگی گزار رہا تھا. ایسا انصاف، ایسا امن، ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے کوئی پاسپورٹ نہیں ہے، کوئی ویزا نہیں ہے، سرحد کی پابندیاں نہیں ہیں. حرمین شریفین کی خدمت، مدارس، مکاتب، خانقاہیں، اسلامی عدالتیں، علماء کا اکرام. کئی سو سال اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت اس علاقے کو عطا فرمائی. اس سے پہلے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیصر ختم ہو گیا، اذا ہلک قیصر فلا قیصر بعدہ. اس زمانے میں 2 بڑی حکومتیں تھیں، ایک کسریٰ کی، کسریٰ ایران، اور ایک قیصر روم. تو جو قیصر روم، اٹلی بھی ایک حصہ ہے بڑا اس کا، تو جو قیصر روم تھا اس کا ایک بڑا گڑھ یہ قسطنطنیہ تھا. پرانا نام حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا نام اس علاقے کا قسطنطنیہ ہے. عربی میں قسطنطینیہ کہا جاتا ہے. اس ملک کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست بشارتیں عطا فرمائی کہ تم لوگ قسطنطنیہ فتح کرو گے. کیا ہی بہترین وہ امیر ہوگا اور کیا ہی وہ بہترین لشکر ہوگا جو قسطنطنیہ فتح کرے گا. تو بہت سی کوششیں ہوئی. ایک کوشش وہ بھی ہوئی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے یزید بھی لشکر لے کر نکلے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سخت بڑھاپے میں 80 سال کی عمر میں بھی اللہ کے راستے میں نکلے اور جہاد کے لیے یہاں تک آئے. قسطنطنیہ کی جو دیوار آج بھی موجود ہے، حصار جو ہے موجود ہے، فصیل، وہاں پر پہنچنے سے پہلے انتقال کا وقت قریب آ گیا. فرمایا کہ جہاں تک لے جا سکتے ہو میری لاش کو لے جانا. تو لے جایا گیا، دفن کیا گیا. اللہ کے راستے میں دفن ہونا پسند کیا میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے باوجود. اور پھر محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد انگریزوں کا غلبہ اور بہت ساری چیزیں رومیوں کی، عیسائیوں کی چلتی رہی. کئی سو سال ان کی بھی رہی. پھر اس کے بعد دوبارہ جب غلبہ ہوا عیسائیوں کا، محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کو 22 سال کی عمر میں اور بعض روایتوں کے مطابق 19 سال کی عمر میں قسطنطنیہ کے فتح کرنے کے لیے قبول کیا. تربیت کا اثر، ماں بچپن سے کہا کرتی تھی بیٹا تم قسطنطنیہ فتح کرو گے. نیپولین ایک انگریز گزرا ہے، وہ کہتا ہے اگر دنیا کی کوئی، پوری دنیا کی ایک حکومت ہو جائے اور اس کی کیپٹل سٹی بنا دی جائے تو قسطنطنیہ یعنی استنبول سب سے زیادہ لائق ہے کہ اس کو دارالسلطنت بنایا جائے. اس کی جغرافیائی نوعیت، اس کا سمندروں کے بیچ میں ہونا، اس کا محفوظ ہونا اور دشمن کا آسانی سے داخل نہ ہو پانا، موسم اور آب و ہوا، ان سب نوعیتوں کے اعتبار سے پوری دنیا کے لیے دارالسلطنت بننے کے قابل ہے. اس شہر کا کچھ حصہ ایشیا میں ہے موجودہ جغرافیہ کے اعتبار سے، اور کچھ حصہ یورپ میں ہے. تو اس لیے استنبول کے ایک حصے کو الطرف الآسیوی کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو الطرف
العروبی کہا جاتا ہے، محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اس کے بعد خلافت عثمانیہ۔ خلافت عثمانیہ کے آخری دور میں کمزوری آ گئی، اعمال و ایمان کے اعتبار سے بھی، اسباب و قوت کے اعتبار سے بھی، اور دوسری طرف انگریز اپنی سازشیں رچتا رہا اور مسلمانوں میں انتشار ڈالتا رہا، طاقت و قوت کے اعتبار سے ٹیکنالوجی میں اضافہ ہوتا رہا، تو پھر دوبارہ مقابلہ ہوا۔ اخیر میں سازش و مکاری کے تحت آخری خلیفہ عثمانیہ خلافت کے آخری بادشاہ کو جلا وطن کر دیا گیا۔ یہاں پر ایک شخص پیدا ہوا اسی علاقے میں، کمال اتاترک اسے کہا جاتا ہے، ہر جگہ پر اس کی تصویریں لگی ہوئی ہے۔ کمال اتاترک کا ذہن چونکہ اسلامی نہیں تھا، الیکشن وغیرہ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد، خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے لیے جن لوگوں کو استعمال کیا گیا وہ یہ شخص ہے، کمال اتاترک۔ علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا۔ دوسرا مصرع اس طرح کا ہے، اپنوں کی سادگی بھی دیکھ، دوسروں کی عیاری بھی دیکھ۔ اس وقت مسلمان کو احساس نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ خلافت کی دھاک کا ختم ہو جانا ساری بلیوں کو شیر بنانے کا ذریعہ بن گیا۔ ہمارے ملک کا تعلق اس ملک سے بہت گہرا ہے، اتنا گہرا تعلق ہے کہ یہاں پر ایک جنگ ہوئی تھی خلافت عثمانیہ کے ایک حصے کی بلقان میں، تو بلقان میں جو جنگ ہوئی، خلافت عثمانیہ کو مالی امداد کی ضرورت تھی، تو ہمارے ملک میں ہمارے اکابر نے، دارالعلوم دیوبند کے اکابر نے، الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ نے تحریک خلافت چلائی۔ تحریک خلافت، تحریک خلافت کا مطلب یہی ہے کہ خلافت عثمانیہ کو کسی طریقے سے بچایا جائے، اس کو ضائع ہونے نہ دیا جائے، اور بڑی امداد بھیجی، بڑا روپیہ پیسہ بھیجا وہاں سے۔ آج بھی یہاں کے لوگ جو تاریخ سے واقف ہیں اسے یاد کرتے ہیں۔ اور دارالعلوم دیوبند میں ایک کپڑا رکھا ہوا ہے، وہ کپڑا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کپڑا یہاں کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے، اس کپڑے کے ساتھ مس رہا۔ تو یہ کپڑا چونکہ اب ملا ہوا تھا، اس کے اوپر کپڑا رکھا ہوا تھا، اب یہ کپڑا جو حقیقی کپڑے کے ساتھ مس رہا، انہوں نے بھیجی جانے والی اس امداد پر دارالعلوم دیوبند کو بطور تحفے کے پیش کیا۔ وہ بھی ایک بڑی برکت کی چیز ہے۔ تحریک خلافت، ملک کے بچے بچے کی زبان پر خلافت کے سلسلے میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا محمد علی شوکت جو مجاہدین آزادی تھے، وہ لوگ بہت خلافت، تحریک خلافت کو انہوں نے بہت چلایا، بہت زور دیا کہ خلافت کسی طریقے سے بکھرنے نہ پائے۔ جب کمال اتاترک الیکشن وغیرہ ایک علاقے سے دوسرا علاقہ، اور کچھ اپنے زمانے میں ایسے کام اسے کرنے کا موقع ملا کہ جس سے بہت جلدی یہاں کی عوام میں قبولیت مل گئی۔ کمیونزم کا ذہن تھا، لا دینیت کا مزاج تھا، خدا بیزاری کا مزاج تھا، تو خدا بیزاری کا مزاج، بے دینی کا مزاج، اس نے یہ سوچا کہ ملک کی ترقی کے لیے دین رکاوٹ ہے، سب سے پہلے دین کو ختم کرنا ہے۔ دین کو ختم کرنے کے لیے خلافت عثمانیہ سے وابستگی اور تعلق کو ختم کرنا ہے، مذہبی کتابوں سے تعلق کو ختم کرنا ہے۔ اس کے لیے اذان کو ترکی زبان میں بدل دیا گیا، قرآن کو ترکی زبان میں ہی پڑھا جائے گا، عربی زبان میں نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طریقے سے پوری ایک ٹیم کے ذریعے سے دوسری نئی زبان کو تیار کروایا۔ جو پرانی عثمانی زبان تھی، عثمانی زبان عربی اور فارسی سے قریب تھی، آپ یہاں کی قبروں پر لکھا ہوا دیکھیں گے، اور پرانی جو کتابیں اسلامی فقہ سے متعلق ہے، آج کے لوگوں سے پڑھ بھی نہیں سکتے، آج کے زمانے کے ترکی علماء بھی نہیں پڑھ سکتے۔
وہ فارسی اور عربی زبان سے قریب تھی، تو اس نے سب سے پہلے رائٹنگ اسٹائل کو بدلا، لاطینی انداز کو اپنا انگریزی حروف کی طرح، اور پھر رسم الخط کے بدلنے کے بعد نئی زبان بھی بنا کر پیش کر دی، پوری نئی زبان، راتوں رات اعلان کر دیا گیا کئی مہینوں سالوں کی کوشش کے بعد کہ آج سے یہ زبان ترکی میں چلے گی جو اب چل رہی ہے۔ پڑھے لکھے سب جاہل ہو گئے، اور جتنا ذخیرہ اسلامی کتابوں کا یہاں پر موجود تھا وہ آئندہ کی نسل کے لیے اجنبی ہو گیا۔ اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری نسلوں کا اردو سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ ہماری نسلوں کو اردو سے کاٹنا ہمارے ملک کے اندر اپنے مذہب سے کاٹنا ہے۔ اردو سے ناواقفیت ہم کو مذہب سے جاہل رکھ دے گی۔ آپ حیران ہوں گے، ہماری ملاقات ہوئی بہت سے روسی علماء سے، وہ کہتے ہیں ہمیں ایسا مدرسہ چاہیے جو ہمارے بچوں کو اردو سکھائے۔ ہم اردو اس لیے سیکھنا چاہتے ہیں تاکہ حضرت تھانوی کو پڑھ سکیں، تاکہ ہم حضرت نانوتوی کو پڑھ سکیں، تاکہ ہم ہمارے اکابر علماء دیوبند کو پڑھ سکیں، تاکہ ہم تبلیغ کی اصل اکابر کی زبان کو ہم جان سکیں۔ اردو زبان اگر آپ کا مدرسہ ہمیں سکھاتا ہے تو ہم اپنے بچوں کو 1 سال کے لیے بھیجنے تیار ہیں۔ ویزے کی دشواریاں ہیں، پیسوں کی تنگیاں ہیں، زبان کی کس قدر اہمیت ہے، اور لکھنے کی، رائٹنگ اسٹائل کی، رسم الخط کی کتنی اہمیت ہے۔ اس زمانے کے واقعات بڑے عجیب ہیں۔ پابندیاں عائد کر دی گئی، مدرسوں کو بند کر دیا گیا، علماء کو سولیوں پر چڑھا دیا گیا۔ اس زمانے میں جو علماء تھے وہ اپنے بچوں تک دین کے علم کو پہنچانے کے لیے ٹرین سوار ہو جاتے، استنبول کے ایک کنارے میں اور دوسرے کنارے تک ٹرین میں جاتے۔ مقصد سفر کرنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ حفظ کا سبق دینا اور حفظ کا سبق سننا ہوتا تھا، تاکہ آئندہ کی نسل میں علم دین باقی رہے۔ ایسے علماء بھی موجود تھے کہ جن کا باپ ان کے چہرے پر پٹی باندھ دیتا۔ ایک کتاب ہے مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب کی، ترک ناداں سے ترک دانا تک، اور دریائے باسفورس کے کنارے یہاں پر آتے رہتے ہیں، تو یہاں کے حالات پر کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے لکھا ہے ان سارے واقعات کو۔ آنکھوں پر پٹی باندھ کر شہر کے باہر کسی غار میں لے جاتا، سواری پہ بٹھا کے اپنے بچے کو، اور غار میں لے جا کر عربی گرامر کی کتابیں جو ہمارے پاس عالم کورس میں ابتدا میں پڑھائی جاتی ہے، وہ کتابیں نحو و صرف کی رٹاتا، اور پڑھانے کے بعد پھر بچے کے آنکھ پر پٹی باندھ کے پھر سواری پر بٹھا کے پھر گھر لے آتا۔ تو اس بچے کو پوچھا گیا جو بڑے عالم بن گئے تھے بعد میں، بھئی یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی آپ کے والد کو؟ کہا میرے والد کو ڈر تھا کہ کبھی میں پولیس کے ہاتھ لگ جاؤں، اور ڈنڈے کے ڈر سے شاید میں راز اگل دوں اور وہ اڈا اور جگہ بتا دوں جہاں پر کتابیں رکھی ہوئی ہے، تو رہی صحیح پونجی بھی ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس لیے میرے والد میرے اوپر بھی اعتماد نہیں کرتے تھے۔ علم کو پہنچایا آئندہ کی نسل تک۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے 2 شخصیتوں کو یہاں پہ پیدا کیا۔ ایک شخصیت کا نام ہے بدیع الزماں سعید نورسی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے بھی مدرسے میں پڑھا تھا، بڑا زندہ دل قسم کا آدمی تھا، بڑے تقوی طہارت والے گھرانے سے تعلق تھا۔ انہوں نے یہاں کی عوام پر محنت کرنا شروع کی۔ پتہ چل گیا کہ دینی مزاج بنا رہا ہے، تو بہت سی مرتبہ مباحثے ہوئے، گفتگو ہوئی، ٹکراؤ کا ماحول بنا۔ انہوں نے کہا بھائی میں حکومت سے ٹکرانا نہیں چاہتا، میں سیاست میں حصہ لینا نہیں چاہتا، میں صرف یہاں کی عوام کے ایمان اور عمل کی حفاظت چاہتا ہوں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہی چیز سب سے بڑی رکاوٹ ہے ان کے لیے۔ اس اللہ کے بندے کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور زندگی کا بڑا حصہ جیل میں گزرا۔
نہ نکاح کر سکا نہ داڑھی رکھ سکا، اس لیے کہ جیل میں داڑھی بھی پابندی سے کٹوائی جاتی تھی اور نکاح نہیں کر سکتا ہے وہ شخص۔ کاغذ بھی نہیں، قلم بھی نہیں، شاگرد چھپا کر کبھی ملاقات کے لیے آتے تو چھوٹے چھوٹے کاغذ دے کے جاتے تھے، اتنے اتنے کاغذ اور رکھے ہوئے ہیں ایک بعض جگہوں پر۔ تو وہ شخص تحریر لکھتا، خطوط لکھتا لوگوں کو ایمان کی عظمت پر، تقدیر پر، باطل کے نقصانات پر، آخرت کی یاد پر، قربانی کے ساتھ دین پر چلنے پہ خطوط لکھتا۔ وہ خطوط ہاتھوں سے لکھے جاتے خفیہ طریقے سے، اور 5 لاکھ شاگردوں کے تک پہنچ جاتے، 5 لاکھ شاگردوں تک۔ بدیع الزماں سعید نورسی رحمۃ اللہ علیہ، 5 لاکھ شاگردوں تک وہ خطوط پہنچ جاتے۔ اور نورسی ایک علاقہ ہے یہاں پر ترکی میں، وہاں کے تھے وہ، اور وہ خطوط کے اندر ایسی ایمانی آگ لگی ہوئی تھی کہ شاگردوں کے شاگرد تیار ہو جاتے تھے کہ جان چلی جائے ہم دین اور ایمان کے بغیر زندگی نہیں گزاریں گے، ٹکراؤ کے بغیر۔ اللہ تعالیٰ نے زبردست کام لیا، 6000 خطوط ان کے محفوظ ہیں، 6000 خطوط ہے 9 جلدوں میں۔ تو وہ بھی ایک یہاں پر جماعت ہے جو کام کرتی ہے، جماعت النور اسے کہا جاتا ہے، اور بڑا اثر ہے اس کا اس ملک کے اندر۔ جمعیت النور، جماعت النور، رسائل النور انہیں کہا جاتا ہے۔ ان کے آخری دور میں آج سے تقریباً 40-45 سال پہلے ایک اور شخصیت یہاں پر پیدا ہوئی، انہیں مولانا محمود آفندی عالم کو کہا جاتا ہے، خوجا یا ہوجا دونوں لفظ، اور آفندی بھی جو ہے علماء کو کہا جاتا ہے، بزرگ کو کہا جاتا ہے، حضرت کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے آفندی۔ تو یہ شیخ محمود نقشبندی دامت برکاتہم کافی بیمار ہیں آج کل، تقریباً 90 سال کی عمر ہے ان کی، اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ عمر 90 سال کی ہے لیکن محنت 200 سال کی کیا ہوا ہے شخص، اس کے جسم کی تھکاوٹ 200 سال کی محسوس ہوتی ہے۔ وہ شخص جو ہے استنبول شہر کے اندر اپنی بیوی کو لے کر، چونکہ داڑھی پر پابندی تھی، کرتے پیجامے پر، دینی لباس پر پابندی تھی، تو یہ شخص پوری ڈنکے کی چوٹ پر موت اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے اپنی گھر والی کے ساتھ گھر گھر پر جا کے کھٹکھٹاتا تھا۔ اگر مرد نکلتا تو یہ بات کرتے، اگر عورت ملاقات کے لیے آتی تو ان کی گھر والی بات کرتی، برقعے میں ڈوبی ہوئی۔ ان کے ہزاروں شاگرد ہیں، امامہ باندھے ہوئے، پوری داڑھیاں اور کرتا پیجامہ جو ہے ڈھیلی شیروانی اور شلوار پہنے ہوئے وہی ملیں گے، جس سے مولانا رجب صاحب کا جو لباس ہے پگڑی کے اضافے کے ساتھ۔ ان کی خانقاہیں چلتی ہیں، سلسلے نقشبندیہ، ان کے افراد خاندان کو قتل کیا گیا، گولیاں چلائی گئیں، لیکن باہر صورت وہ محنت کرتے رہے۔ بہت سے مدرسے ہیں ان کے، نقشبندی مدارس تقیہ کہا جاتا ہے اسے، مسجد مدرسہ تقیہ، یہ خلافت عثمانیہ کے زمانے سے ہی مسلمانوں کی ہر جگہ پر خاصیت رہی، مدرسہ بھی ہو، مسجد بھی ہو، خانقاہ بھی ہو، اسی کو تقیہ کہا جاتا ہے، زاویہ کہا جاتا ہے۔ تو سلسلے نقشبندیہ کے لوگ ہیں، سلسلے قادریہ کے لوگ ہیں، سلسلے نقشبندیہ کے لوگ ہیں، بہت کام کرتے ہیں۔ سرکاری عہدوں کی کوشش نہیں کی جاتی، سرکاری سند کے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، جیسے ہمارے علماء دیوبند کا طریقہ ہے۔ سرکاری امداد نہیں لی جاتی، عوام الناس کے چندے پر ہی اپنا نظام چلایا جاتا ہے، بہت طاقتور قسم کا۔ کمال اتاترک کے دور کے بعد اسی زمانے سے ہی موجودہ جو وزیر اعظم ہیں رجب طیب اردوغان صاحب، ان سے پہلے تھے نجم الدین اربکان صاحب، ان کی پوری تربیت نقشبندی علماء نے کی، نیچے سے اٹھایا، منسپل سے اٹھایا، اور وزارت تک، صدارت تک اللہ تعالی نے پہنچایا، بہت حکمت کے ساتھ، بہت نرمی کے ساتھ، بہت تدریج کے ساتھ،
اور ان ساری دینی دعوتی تنظیموں کے تعاون کے ساتھ، اللہ والوں کی دعاؤں کے ساتھ 20-25 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے صدارت کی کرسی پر بہت لمبے مدت تک بیٹھنے والا صدر اللہ نے شخص کو بنایا ہے۔ غیر معمولی قبولیت اللہ نے شخص کو عطا فرمائی۔ محمود آفندی صاحب سلسلے نقشبندیہ میں مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہلکا سا تذکرہ۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ پنجاب کا ایک علاقہ ہے سرہند، وہاں پر حضرت کا قیام تھا، حضرت کی خانقاہ تھی۔ امام ربانی کہا جاتا ہے الف ثانی یعنی دوسرا ہزارہ، دوسرے ہزار۔ تو جب آپ کی پیدائش ہوئی تو اس وقت اسلام کی یعنی آج سے 443 سال پہلے، ٹھیک ہے نا صاحب، اب 1443 ہے نا، تو 443 سال پہلے اکبر نے ایک آواز لگائی تھی ہمارے ملک کے بادشاہ نے کہ اب 1000 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر گزر چکے ہیں، اب کام نہیں کرے گا یہ دین محمدی کو چھوڑ دیجئے، اب میں جو دین بناؤں گا، اس شخص نے اسے دین الہی کا نام دیا۔ یہ دین الہی دوسرے ہزارے کے لیے چلے گا۔ اس کے لیے ابو الفضل فیضی، علماء سو، بگڑے ہوئے لوگ، ان سب کا سہارا لیا، ہندوؤں مارواڑیوں کی عورتوں سے نکاح بھی کیا، اور ان سب کی رسومات اور اسلام کے ساتھ ملا کر ایک نیا ملغوبہ، ایک نیا دین تیار کیا۔ ضروری تھا کہ جو بھی دربار میں آئے پہلے زمین بوسی کرے، زمین کو سجدہ کرے، بادشاہ کو سجدہ کرے، اور بہت سے خرافات۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب محنت کرنا شروع کی تو رکاوٹیں آئی، حق کے سامنے رکاوٹیں آتی ہیں۔ گوالیار کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ حضرت نے یہ دونوں طریقے بھی اصل انہوں نے استفادہ کیا حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ کار سے، کہ جسم مقید تھا، جذبات مقید نہیں تھے۔ جسم قید خانے میں تھا، عزائم قید خانے میں نہیں تھے۔ اسی لیے ہمارے اکابر کہا کرتے تھے کہ ہم نے حکومت تو ہاری ہے، ہمت نہیں ہاری ہے۔ دارالدیوبند کی بنیاد رکھی آئے گی، پھر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، پھر تبلیغ، پھر دوسری ساری تنظیمیں، ہمارے ملک کے اندر مکاتب کا جال، مدارس کا جال، خانقاہوں کا جال، سب چیزیں چلتی رہی، پوری دنیا میں پھیل کر رہی ماشاءاللہ سے۔ تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ مختلف جیلوں سے مختلف خلفاء کو خطوط لکھا کرتے تھے۔ وہ خطوط اس زمانے میں 7-8 جلدوں میں موجود ہیں۔ ان خطوط کے اندر پورا کھل کر بدعات کی تردید بھی کی جاتی، اور اپنے خلفاء کی روحانی تربیت بھی کی جاتی، ان کے تزکیے کے اگلے مقامات بتائے جاتے، اور مریدین اپنے احوال لکھ کر بھیجتے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی محنت کا اثر یہ ہوا کہ اکبر کے بعد اکبر کا بیٹا جہانگیر بیٹھا، تو اس شخص کے دل کے اندر کچھ نرمی آ چکی تھی، اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء اور حضرت کی محنت کی وجہ سے اکبر کے دربار میں بھی کچھ لوگ خاموشی کے ساتھ اپنے آپ کو بدلنے لگ گئے تھے۔ جہانگیر کے بعد شاہ جہاں کو بادشاہ بنایا گیا۔ شاہ جہاں کے اندر اور کافی نرمی آ چکی تھی اسلام کے سلسلے میں، شریعت کے زندہ کرنے کا جذبہ۔ شاہ جہاں کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا، محی الدین اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، سب نام انہیں کہے جاتے ہیں۔ بعض عرب علماء ان کی زندگی پڑھ کر کہتے ہیں کہ یہ تو خلیفہ راشد تھے، کہ جو قرآن اپنے ہاتھ سے لکھ کر لوگوں کو بتلائے بغیر کہ یہ بادشاہ کا لکھا ہوا ہے، اس سے آنے والی قیمت پہ گزارا کیا کرتے تھے۔ ہاتھ سے ٹوپیاں بن کر اس کے ذریعے سے گزارا کیا کرتے تھے۔ ہمارے ملک میں اکبر سے ہمارے وطن کے بھائیوں کو محبت ہے،
اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ سے اتنی ہی دشمنی ہے ان کی دین پسندی کی وجہ سے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں جو بہت سے کام کیے، ظلم کا خاتمہ، ہندوؤں کو جاگیریں، پرامن ماحول، ملک کی سرحدوں میں وسعت، یہ سب کاموں کے ساتھ حضرت نے ایک اور کام کیا۔ فتوے کی کتاب ایک الفتاوی ہندیہ ہے، الفتاوی عالمگیریہ ہے، 6 جلدوں میں، حضرت نے وہ علماء کی کمیٹی میں لکھوایا، خود وہ روز اسے سنا کرتے تھے۔ آج دنیا کی کوئی عدالت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب جو لکھوائی گئی اس کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے۔ آج بھی دنیا کی کوئی عدالت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا لکھوایا ہوا وہ قانون اسلام کا، اس سے بہتر کوئی کتاب اس کے بعد نہیں لکھی گئی۔ اس کو فتاوی عالمگیریہ کہا جاتا ہے، فتاوی ہندیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی آپ بہت سے تقریباً علماء کے دفتر میں رکھی ہوئی دیکھیں گے آپ۔ یہ کام حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے وہاں پر کیا تھا، اور اس کے اثرات سے استفادہ کرتے ہوئے ان حضرات نے یہاں پر کام کیا۔ تو اس ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کل بہت ساری کشش کے اسباب اللہ نے رکھے ہیں۔ ایک مظلوم ملکوں کے مسلمانوں کا استقبال پوری فراخ دلی کے ساتھ، دنیا کے جس چپے میں مسلمان مظلوم ہے کسی طریقے سے پہنچ جاتا ہے، بڑی فراخ دلی کے ساتھ استقبال، شہریت بھی، سٹیزن شپ بھی اپنے شرائط کے ساتھ دے دی جاتی ہے۔ کم سے کم آپ جب تک رہنا چاہتے ہیں رہ سکتے ہیں۔ ایک کارڈ دیا جاتا ہے، بطاقہ حمایہ مؤقتہ، یعنی ٹیمپریری پناہ دینے کا کارڈ وہ دیا جاتا ہے۔ آپ اس کو لے کر یہاں پر ملازمت کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں۔ بڑا کاروبار کر رہے ہیں تو پھر آپ کو شہریت بھی دی جائے گی۔ اگر آپ کا کاروبار اتنے لاکھ اتنے کروڑ کا ٹرن اوور کا ہوتا ہے تو آپ کو شہریت بھی دی جائے گی۔ آپ اگر بڑی مقدار میں زمین خریدتے ہیں تو آپ کو شہریت دی جائے گی۔ تو اس لیے جتنے مظلوم ممالک ہیں، رشیا کے تقریباً 16 ممالک، اور اسی طریقے سے یہاں پر اوپر اب ساتھی استقبال میں بیٹھا ہوا ہے، چیچنیا کا ساتھی، شیشان عربی میں کہا جاتا ہے، چیچنیا کے لوگ یہاں پر موجود ہیں، لوٹے پیٹے خفیہ طریقے سے کئی بارڈروں کو پار کر کے آ جانے والے لوگ موجود ہیں یہاں پر، پولیس دیکھ کر بھی نظر انداز کرتی ہے۔ افغانستان کے لوگ بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور شام کے لوگوں کو تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ ابتدا میں لاکھوں کی 60 لاکھ کی تعداد آپ کے علم میں ہے، 60 لاکھ کی تعداد یہاں پر موجود ہے۔ اب تھوڑا سا لینے کے اندر احتیاط کی جا رہی ہے، ابھی بھی لاکھوں کی تعداد میں بارڈر پر عورتیں پڑی ہوئی ہیں جو خیموں میں ہیں۔ حکومت ایک وقت کی روٹی دیتی ہے، اور وہ عورتیں بڑے بڑے اولیاء کی نسل سے ہیں، ایک روٹی کھا کر وہ اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرواتی ہے اپنی حیا کی حفاظت کے ساتھ۔ یہ بھی مفتی ابو لبابہ شاہ منصور نے دامت برکاتہم، وہ چونکہ پڑوس سے امداد لاتے ہیں، بڑی بڑی امدادیں لا کر شام کے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، تو ان خیموں میں جانے کا انہیں بہت موقع ملتے رہتا ہے۔ تو ان خیموں کی جو کارگزاریاں لکھی ہے ان میں سے ایک یہ کارگزاری ہے۔ تو ان لوگوں کی بڑی تعداد ہے، اور چونکہ بڑے بڑے علماء تھے جو بالکل حالات سے مفاہمت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور بہت قریب سے دیکھ چکے تھے کہ جتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں سب جھوٹی ہیں، کوئی رشیا کے لیے، کوئی امریکہ کے لیے، کوئی اور ملک کے لیے، امت کو توڑنے کے لیے، ملک کو بکھیرنے کے لیے، وہاں کے منرلز کو چوسنے کے لیے یہ سب حرکتیں ہیں۔ تو بہت سے بڑے بڑے علماء نے بھی ہجرت کر لی وہاں سے، کوئی جرمنی چلے گیا، کوئی فرانس چلے گئے، کوئی یہاں منتقل ہو گئے، کوئی سعودیہ چلے گئے۔ شام کے بڑے بڑے علماء جن کے علم کا پوری دنیا میں ڈنکا آج بھی بجتا ہے، آج بھی ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہے، وہاں کے اکابر علماء بھی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں۔ 6 سال کے عرصے میں چونکہ بہت کام کرنے کا انداز ہمارے اکابر کی طرح ہی ہے، متقدمین اکابر کی طرح ہے، عوام الناس سے تعاون، مدرسہ، قدیم طرز کا تربیت کا انداز،
اللہ والوں سے تعلق، بڑوں کی سرپرستی، تو 6-7 سال کے اندر 250 طلبہ کے مدرسے، 70-80 طلبہ کے مدرسے یہاں پر آپ کو ملیں گے۔ مدرسے ہوں گے یا تو سریوں کے ہوں گے، یا تو نقشبندیوں کے ہوں گے، یا تو یہ نورسیوں کے ہوں گے، یا تو پھر یہاں کی حکومت کے ہوں گے۔ حکومت نے جو مدارس قائم کیے وہ امام خطیب اسے کہا جاتا ہے، امام خطیب اسکول، امام خطیب اسکول۔ امام خطیب اسکول یہ 1000 درجے غنیمت ہے دوسرے آزاد کالجوں کے مقابلے میں، جہاں مخلوط تعلیم ہے۔ یہاں پر امام خطیب میں اتنی مخلوط نہیں ہے، پنجم کے بعد، 5th کے بعد دینی تعلیم ضرور پڑھائی جاتی ہے۔ تبدیلی اتنی ہی لائی جا سکی ہے کہ 5th کے بعد آپ دینی تعلیم سکھا سکتے، 5th سے پہلے دینی تعلیم نہیں سکھا سکتے۔ لیکن پھر بھی وہ امام خطیب اسکول بھی ہمارے ملکوں کے مقابلے میں، ہمارے ملکوں کے کالج سے بھی بدتر ہے، لیکن دوسری پچھلی زندگی کے مقابلے میں 1000 درجے بہتر ہے۔ آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی ہے۔ تو یہاں پر رشیا کے لوگ بھی موجود ہیں، اور آج کل مصر کے لوگ بھی یہاں پر منتقل ہو رہے ہیں۔ مصر کے لوگوں میں مصر کے خاص حالات کی وجہ سے وہاں کے بہت سے علماء اور وہاں کے بہت سے اکابر بھی یہاں پر منتقل ہو رہے ہیں۔ عراق کے لوگ بھی یہاں پر منتقل ہو رہے ہیں، ایک تو پرامن ہونے کی وجہ سے اور یہاں کی فراخ دلی کی وجہ سے۔ دوسرا، ہمارے جو اردو بولنے والے لوگ انڈیا، پاکستان کے، یورپ میں رہتے ہیں، لندن میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، وہ لوگ بھی چونکہ وہاں کے ماحول اور بے دینی سے عاجز ہیں، ان میں سے بھی خاصی تعداد یہاں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے منتقل ہو رہی ہے۔ بعض لوگ پڑھائی کے لیے منتقل ہو رہے ہیں، اور بعض لوگ شہریت کے لیے ہی منتقل ہو رہے ہیں۔ وہ بھی ایک بہت بڑا میدان ہے، ویسے لوگ بھی آپ کو کافی بڑی تعداد میں مل جائیں گے۔ ایک قسم وہ بھی ہے جو ہمارے ہندوستان کی یہاں پر پڑھائی کے لیے آ رہی ہے، پاکستان کی پڑھائی کے لیے آ رہی ہے۔ اس صدارت کے دور میں بہت سارے اسکالرشپ اور مسلمان ملک کے بچوں کے لیے بہت ساری سہولیات یہاں پر دی جاتی ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے ان کے اپنے شرائط کے مطابق۔ تو اس وجہ سے بھی بہت سے پاکستان کے طلباء اور ہمارے ملک کے طلباء یہاں پر پڑھنا چاہتے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ بعض لوگ یہیں پر مقیم بھی ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ واپس اپنے ملک منتقل ہو کر بھی کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں ذہن یہی بنانا ہے جو صبح میں عرض کیا گیا کہ کام کرنے کے لیے مسجد ضروری نہیں ہے۔ کسان کے لیے زمین کافی ہے، زمین مل گئی محنت کرے گا، عوام مل گئی، ہماری محنت کا میدان عوام ہے۔ مسجد ہمیں نماز کے لیے بھی مل جاتی ہے تو بہت ہے پچھلے دور کے مقابلے میں، چونکہ کام کے سلسلے میں اتنا تعارف نہیں ہے کہ مسجدوں کو کام کے لیے کھول دیا جائے، اور چونکہ روایت ایسی ہے کہ ماشاءاللہ مسجدوں کی تعظیم اور متبرک مقامات کی تعظیم، تاریخی چیزوں کی تعظیم اتنی زیادہ ان حضرات کے پاس ہے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ لوگ مسجد میں کسی کو سوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، مسجد میں کسی کو موزے کے بغیر نہیں دیکھ سکتے۔ بھئی موزے کے بغیر آپ آ رہے ہیں سجدے کی جگہ پہ ننگا پیر کیسا رکھ رہے ہیں آپ؟ یہ تقدس ان حضرات کے اندر پایا جاتا ہے۔ پرانی بھی بہت سی روایتیں تھیں، ایک روایت ان حضرات کی یہ بھی ہے۔ باتیں بہت ہو جائے گی۔ خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والا جو شخص عثمان تھا، اللہ نے جس کو قبول کیا، ذریعہ بنایا، اصل وہ ٹوٹے ہوئے حالات میں تھا۔ ایک اللہ والے کے پاس گیا، رات میں قیام کیا، بھائی صبح میں بات کریں گے، آرام کر لو۔ آپ آرام کر لیا تو دیکھا کہ پائنتی کوئی کتاب رکھی ہوئی، اندھیرا، تو دیکھا تو قرآن ہے۔ او ہو، میرے پہلے ہی گناہ اتنے ہیں کہ حالات میں پریشان ہوں، اور اب میرا پیر قرآن کو لگ گیا، اے اللہ معاف کر دیجئے۔ قرآن لے کر رات بھر روتا رہا، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے۔ شیخ نے خواب دیکھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص سے کہہ دو کہ اس نے اللہ کے کلام کا اکرام کیا،
اللہ اس کی نسلوں کو بادشاہت دے کر اکرام کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا رہا، ایک ملک سے دوسرا ملک فتح ہوتا رہا، پھر خلافت عثمانیہ کی 600 سال سے زائد کی خلافت کی بنیاد رکھی گئی۔ اب کلام پاک کی بدولت ملا ہے تو اس لیے ہم کلام پاک کے ادب میں کمی نہیں کریں گے۔ تو خلافت عثمانیہ کے دور میں عدالت میں پہلے قرآن لایا جاتا، پھر قاضی صاحب آتے، قرآن پہلے رکھا جاتا، پھر قاضی صاحب بیٹھ جاتے۔ جس میوزیم میں تبرکات رکھے ہوئے ہیں، چونکہ پوری دنیا سے بادشاہ تحفے بھیجا کرتے تھے، انگریز تحفے بھیجا کرتے تھے، مسلمان بھیجا کرتے تھے۔ بیدر والے دلچسپی کے لیے تاریخ کا ایک حصہ، محمود گاواں رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا مدرسہ تھا بیدر شہر میں، احمد نگر بہت بڑا تعلیم کا مرکز تھا، تاریخ سے واقفیت نہیں ہے تو آدمی۔ محمود گاواں رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں محمد فاتح کو خط لکھا تھا، مبارک بادی کا خط لکھا تھا۔ تو وہ میوزیم کے اندر 400 سال سے قرآن پڑھا جا رہا ہے، 400 سال سے ایک آدمی بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے، 400 سال سے کبھی رکا نہیں، کیونکہ یہاں پر متبرک چیزیں رکھی ہوئی ہے صاحب۔ تو یہ چیز ان حضرات کی گٹھی میں ہے، تو آدمی کو اس چیز کا احترام کرنا چاہیے، اس چیز کی رعایت کرنی چاہیے کہ آدمی ناک صاف کرے، قرآن پکڑے، بھونڈی حرکت ہے آپ کی۔ اور لا قانونیت یہاں پر نہیں ملے گی آپ کو، لا قانونیت یعنی قانون کا توڑنا۔ ہمارے پاس تو کمال ہے نا صاحب جی، ہنر ہے۔ یہاں پر آپ کو لا قانونیت نہیں ملے گی، قانون کا احترام۔ وزیر صدر صاحب نے کہہ دیا ماسک پہننا ہے، ماسک پہننا ہے۔ سڑک کے فلانے کلانے پر چل رہا ہے اتنے ہی کلانے پر، جتنی رفتار سے چل رہا ہے اتنی رفتار سے چل رہا ہے۔ اور موجودہ صدارت کے دور میں رشوت کی مقدار بھی بہت کم ہو گئی ہے، جیسے ہر جگہ پر آفیسز کے اندر جو بے اعتدالیاں ہوتی ہیں اور رشوت کا بے تکلف لین دین اور سرکاری نظام کی اتنی زیادہ دشواریاں ہوتی ہے کہ آدمی غیر سرکاری طریقے سے ہی کام کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ چیز یہاں پر نہیں ہے۔ مکانات، تعمیرات، ان سب چیزوں میں آپ کو ضابطے کی پابندی ملے گی۔ معمولی دکان کی شروعات کے لیے بھی جو ضابطے ہونے چاہیے پرمیشن وغیرہ کے، اس کی تکمیل کروائی جاتی ہے۔ فائر وغیرہ کے سسٹم کے سلسلے میں آگ لگ جائے تو کیا ہے، کیسے تحفظ اور سیکورٹی کے جتنے ضابطے ہیں، ہر ضابطے کی تکمیل دیکھیں گے آپ، رکھا ہوا رہا، ہر جگہ پہ گیس رکھا ہوا ہوگا، سب چیزیں رکھی ہوئی ہوگی۔ یہ خوبیاں ہیں جو آدمی کو لینا چاہیے۔ اور یہاں پر جو ہمارے نقش بندی علماء ہیں کافی احترام کرتے ہیں ہندوستان کا، نورسی علماء ہیں کافی احترام کرتے ہیں، ان سے ملاقاتیں ہو سکتی ہے۔ چونکہ وہ لوگ اپنے گھروں کی صفائی، برتنوں کی، کارپیٹ کی، فرنیچر کی صفائی چونکہ بہت غیر معمولی رکھتے ہیں اور کرتے ہیں، تو بے تکلف جماعتوں کا استقبال نہیں کر سکتے وہ لوگ۔ ظاہر ہے جب زیادہ لوگ آئیں گے تو چیزیں زیادہ استعمال ہوگی، کچھ نہ کچھ گندگی تو رہ ہی جائے گی۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے ملاقاتیں بھی زیادہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر جماعت کو گھر پر کھانے کے لیے بلانا ہے تو بیوی سے پہلے اجازت لینا ہے، ملاقات کے لیے بلانا ہے تو پہلے گھر والی سے پوچھتا ہے۔ تو گھر والی دیکھتی ہے کہ مہمان نوازی ضیافت کا سامان ہے یا نہیں ہے، چائے فروٹس وغیرہ ہے یا نہیں ہے تو ہم آنے کی اجازت دیں گے، نہیں ہے تو منع کر دیں گے۔ آپ 1000 کہہ دیجئے کہ صاحب ہم کھانا پینا نہیں چاہتے ہیں، صرف ملاقات کر لیجئے، تو مجھے بعض پرانے ساتھیوں نے بتلایا کہ ہرگز اجازت نہیں دیتے وہ لوگ۔ نہیں بھئی، ہمارے پاس فی الوقت ضیافت اور مہمان نوازی کی جو روایتیں ہیں ہمارے پاس موجود نہیں، ہم آپ کو نہیں بلا سکتے۔ مسجد کی صفائی کا اہتمام، قرآن کے ترتیب کا اہتمام، بیت الخلاء کی صفائی، یہ سب چیزیں بڑی استعداد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ترک قوم کے اندر قیادت کی صلاحیت ہے، انتظام کی صلاحیت ہے، ذہانت اللہ نے بہت دی ہے، طاقتور جسم دیے ہیں، فوجی مزاج ہے، فطری طور پر فوجی مزاج ہے۔ جیسے فوجیوں کو وقت کی پابندی کا خیال ہوتا ہے،
نماز کے بعد تسبیحات انفرادی بھی کر سکتے سبحان اللہ، لیکن پہلے ایک امام صاحب اعلان کریں گے، پھر اس کے بعد سب پڑھیں گے. تو جیسے فوج میں پریڈ کرنے کا اسٹائل ہوتا ہے، وہ اجتماعی انداز. وہ جو 70 سالہ کمال اتا ترک کمالی دور اسے کہا جاتا ہے. کمالی دور میں جو زہر بے پردگی کا، یورپین کلچر کا ہیٹ پہنائیں گے تو عقل بدلے گی لوگوں کی. تو وہ ہیٹ پہنائی جاتی تھی جو انگریزوں کی ہوتی ہے، عثمانی بادشاہوں کی ٹوپیوں کے مقابلے میں، ذہنی غلام بنانے کے لیے. اور جو کوٹ پہنے جاتے ہیں، وہ کوٹ پہنیں گے تو ہماری قوم کی ترقی ہو جائے گی. تو وہ کوٹ اس طرح سے جسم کا اور یہاں کی رہنے سہنے کی زندگی کا ایک حصہ بن گیا. تو مسجد کو ہم ضروری نہ سمجھیں. باہر کی ملاقاتیں ہمیشہ ہی اکرام کرنا چاہیے. بطور خاص یہاں پر زبان سیکھنے کی فکر ہونی چاہیے. ہمارے جو سوری اور شام کے بھائی ہیں وہ بھی زبان سیکھنے کی فکر نہیں کرتے. اس لیے شام والوں میں کام مل جائے گا، ترک ساتھیوں میں کام نہیں ملے گا. اور ترکی ساتھیوں کا شام کے ساتھیوں کے ساتھ اختلاط نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بھی زبان نہ سیکھ لیں. زبان کے فاصلے کو ختم کرنا ضروری ہے. اور جس وقت یہاں کے شام کے ساتھی اپنے ملک منتقل ہو جائیں گے انشاءاللہ اپنے حالات کے درست ہونے کے بعد، تو پھر کام ویسی ہی سطح پہ پہنچ جائے گا جیسے کہ ان کے آنے سے پہلے تھا. قربانی کی استعداد شام کے ساتھیوں کے اندر زیادہ ہے، سادگی کی وجہ سے، مہاجر ہونے کی وجہ سے، حالات سے گزرنے کی وجہ سے. ہم ہمیشہ ساتھیوں سے بولتے رہے کہ چلے 4 مہینے کی آپ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے ان جنگوں اور قربانیوں کے مقابلے میں جو تم دے کر آئے ہو. اپنے سامنے جو بم برستے ہوئے دیکھے ہیں، اپنے سامنے اپنی بیویوں، ماؤں اور باپ کے چیتھڑے اچھلتے ہوئے جو آپ نے دیکھے ہیں، دفن کی جانے والی لاش پر میزائل اور بم برستے ہوئے چیتھڑے اکھڑتے ہوئے جو تم نے دیکھے ہیں، چلے 4 مہینے کے لیے جانا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تمہارے لیے. بنے بنائے گھر، بنی بنائی دکانیں، جائیدادیں سب چھوڑ کر آئے ہیں. قرآن کریم بھی یہی کہتا ہے کہ ہم شہریت دیں گے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. تقوی اختیار کرو گے تو ہم شہر بھی دیں گے، شہریت بھی دیں گے. اسکان کہتے ہیں شہریت کو، کسی کو ٹھہرنے کا موقع دیا جانا. تقوی والی زندگی جو چیز نفع پہنچانے والی بن کر رہے گی اس کو رہنے کا موقع دیا جائے گا. ہمارے پاس جب ملک تقسیم ہو رہا تھا، ایک بزرگ تھے حاجی لقاء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی کے ساتھیوں میں سے تھے. جب ملک تقسیم ہونے لگا تو پانی پت کے گاؤں سے وہ بھی جانے لگے، پاکستان جانے لگے. تو پورے گاؤں والے آ گئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت آپ جائیں گے تو برکت چلی جائے گی ہمارے گاؤں سے. ہندوؤں نے آ کر کہا. حضرت نے کہا میں اکیلا رہ کر کیا کروں گا، بوڑھا آدمی ہوں، قبر میں پیر لٹک رہے ہیں، کب جنازہ اٹھ جائے میرا، کون نہلائے گا، کون دفنائے گا. تو ان گاؤں والوں نے کہا حضرت آپ جائیں گے برکت جائے گی، آپ رہیے، آپ کا جب بھی انتقال ہوگا ہم مسلمانوں کو پڑوس کی بستی سے لائیں گے، آپ کے اوپر نماز پڑھوائیں گے، مسلمانوں کے طریقے سے نہلائیں گے، لیکن آپ رہیے. آپ نفع پہنچانے والا بن کے رہنا ہے تو تمہیں رہنے کی اجازت دی جائے گی. نیچے کا ہاتھ لے کر رہو گے کہیں پر بھی رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ہمارے پاس بھی ایک صاحب کا انتقال ہوا پرگی کے قریب، 2-3 گھر مسلمانوں کے گاؤں میں تھے. تو بچوں نے سوچا کہ مسلمانوں کے مکان کم ہیں، قبرستان بھی پرانا ہو گیا، بازو کا شہر پرگی بڑا ہے، قبرستان بھی بڑا ہے، ہم بھی وہاں منتقل ہو چکے ہیں، ابا کی قبر پر آنے جانے کی سہولت رہے گی. تو جب وہ لاش لے کر آنے لگے تو بستی کے گاؤں ہندو کھڑے ہو گئے پورے. کہا کہ آپ اس کو نہیں لے جا سکتے ہیں، ان کو یہیں پہ دفن کرنا ہے ورنہ برکت ہمارے گاؤں سے چلی جائے گی. صرف بات یہ تھی کہ وہ نماز کے پابند تھے اور لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے. تو لوگ ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے ان کے وہاں پر قیام کے خواہش مند تھے. یہ چیز ہم سب کو سمجھنا ہے، سمجھانا ہے. نسلوں کی تربیت، جو ہمارے شامی بھائی آئے ہیں ان کا بڑا مسئلہ نوکری، ملازمت، کمپنی بنانے کا نہیں ہے، وہ تو سب مل جائے گی. آدمی پیٹ نہیں بھولتا ہے، قبر بھولتا ہے.
آدمی کو مشاہدات کی ترغیب کی ضرورت نہیں ہے، مغیبات کی ترغیب کی ضرورت ہے۔ جو چیز دکھائی دے رہی ہے اس کی ترغیب کی ضرورت نہیں ہے، جو چیز نہیں دکھائی دے رہی ہے اس کی ترغیب کی ضرورت ہے۔ نسلوں کی پرورش کا مسئلہ ہے۔ 7-8 سال یہاں کے اور 2-3 سال وہاں کے جنگ کے زمانے کے جو گزر چکے ہیں، پوری ایک دوسری نسل تیار ہو رہی ہے۔ اگر اس کی دینی تربیت کا رجحان نہیں بنایا گیا تو پھر یہاں کے یورپین کلچر، مغربی کلچر سے متاثر ہو جائیں گے۔ ملک اور مال تو ہاتھ سے نکل گیا، آئندہ کی نسل بھی ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اور بڑی استعداد ہے، آپ حیران ہوں گے، ساتھی پورے چلے کے لیے مستورات میں جاتا ہے، 10 دن کے لیے مستورات میں جاتا ہے اور اپنے بچے دوسری ساتھی کے گھر میں چھوڑ کر جاتا ہے، نابالغ چھوٹے بچے 4 سال 5 سال۔ اور وہ ساتھی جب 10 دن 3 دن کے لیے جاتا ہے تو اپنے بچوں کو دوسروں کے پاس چھوڑ کے جاتا ہے۔ بچوں کی نصرت ایک عنوان ہے۔ ہم حیران ہو گئے پہلے دن سے، بچوں کی نصرت کیا چیز ہے؟ مطلب بچے رکھ لینا تاکہ وہ لوگ جائیں۔ بڑی استعداد ہے، کسی طریقے سے کام ہاتھ سے نہ جائے، شریعت کے حدود کا بھی لحاظ ہو، سرکاری قوانین کا بھی لحاظ ہو، اور پھر قربانی کے ساتھ آگے بڑھایا جائے تاکہ ان کے اللہ تعالیٰ ایمان و عمل کے ذریعے سے حالات بھی بدلے اور نسل بھی بچے۔ ترکی بھائی ہیں، ان حضرات کے ساتھ بھی اختلاط ہونا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے ضروری باتیں سامنے آ جائیں، وقت آدمی پوچھ لے، جتنا بھرا ہوا ہے اس کو پورا نقل کرنے کی کوشش میں نہ رہے آدمی۔ مولانا یعقوب صاحب سہارنپوری، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے ہمارے بعض ساتھی پرانے بھونکنے کی فکر میں رہتے ہیں، بس مجمع کی نوعیت دیکھے، پوچھے بھائی 2 منٹ بات کروں گا، 3 منٹ بات کروں گا، 10 منٹ بات کروں گا، اور جتنی منٹ کہیں اتنی ہی دیر بات کریں، اتنی ہی دیر بات کریں گے تو دوبارہ بھی آئے گا، اور اگر ہم زیادہ وقت لیں گے تو دوبارہ آنے سے وہ بدک جائے گا۔ آنے والے ساتھیوں کو خدمت کر دی گئی، شام کے ساتھی بھی کھانے کی فکر مت کرو، کھانا ہمارے ساتھ کھا لینا اور راحت ہوگی، میں تھوڑا آرام کروں گا، کل فجر کا پھر کام میں چلے جاؤں گا۔ مہنگائی اتنی ہے کہ کرایہ کی ادائیگی، مزدوری اور کام 12 گھنٹے کام کرنا ایک دم عام رواج ہے، اس سے زیادہ کرنے والے ہیں، چھٹی کے دن کرنے والے ہیں۔ جیسے محمد صاحب پانپوری فرماتے تھے، دل جیتنا ہے پھر دن جیتنا ہے۔ سختی نہ کرے آدمی، بوجھ بنا کر کام کو پیش نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات سے خوب کام لے، قبول فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت